بے شک بے شک کوئی شک نہیں ہے نا. میں اپنے بھائیوں کو اپنی بہنوں کو ایک ہی بات بتا کر جانا چاہتا ہوں. تقریر بہت لمبی میں نے کر لی. میرے بھائیوں میرے بہنوں, دنیا کا فیشن, دنیا کا لباس سب یہیں رہ جائے گا. یہ رنگ رنگیلیاں جو میری بہنیں آج بے پردہ بازاروں میں گھومتی ہیں, میری بہنوں یہ جو بے پردہ گھوم رہی ہو, خدا کی قسم قیامت کے دن یہ بے پردہ گھومنا تمہیں بہت زیادہ گھاٹے میں ڈال دے گا. آج بازاروں میں ہماری بہنیں, میلوں میں ہماری بہنیں ہے نا, شادیوں میں دیکھو سب سے بڑھ کے, اے میری بہنوں تمہیں پتہ نہیں ہے جس حسن پہ تم ناز کر رہی ہو نا, قبر میں جا کے ایک ہفتہ نہ لگے گا, گالوں کا گوشت سڑ جائے گا. تمہارے جو بال ہیں جو زلفوں کی نکال کے گھومتی ہو نا, یہ چمڑی سے الگ ہو جائیں گے. خدا کی قسم ایک ہفتے کے بعد تمہارا چہرہ جو دیکھے گا وہ ڈرے گا. جس حسن پہ تم ناز کرتی ہو نا, یہ قبر میں کیڑوں کی خوراک بننے والا ہے. اور میرے بھائیوں کس پر ناز کرتے ہو, اکڑ کے زمین پہ نہ چلو, بے پردگیاں نہ کرو. اگر سجنا سورنا ہے میری بہنوں, اپنے شوہروں کے لیے سجو سمرو, یہ جائز ہے تمہارے لیے. اگر اپنے شوہروں کے لیے سجو گی سمرو گی, اس سجنے سورنے پہ تمہیں انعام ملے گا, تمہیں اس پر ثواب ملے گا, اجر ملے گا. اور اگر دنیا والوں کے لیے بے پردگیاں کرو گی, بازاروں میں نکلو گی, تو اللہ کی قسم یہ نمازیں بھی تمہاری پھر قیامت میں منہ پہ مار دی جائیں گی. جی بے شک. نماز پڑھو تو یہ حکم ہے نماز کے لیے بھی کہ ایسا پردہ, ایسا دوپٹہ, ایسی چادر اوڑھے کہ بالوں کی سیاہی نظر نہ آئے. بے شک بے شک. یہ حکم ہے نماز میں بھی کہ بالوں کی نماز میں مرد کے لیے حکم ہے کہ جب سجدہ کرے تو مکمل طریقے سے جھکے, ایسے جھکے کہ پانی کا بیلا رکھ دیا جائے تو نہ گرے. پیٹھ اور اس کا سر بالکل ایک لیول میں رہے, جیسے یہ میری انگلی ہے جیسے یہ دیکھ رہی ہے. لیکن عورت کے لیے یہ حکم نہیں, عورت کے لیے حکم ہے کہ بس اتنا جھکے جتنا آسانی سے جھک سکے, بس اس کا ہاتھ گھٹنوں تک پہنچ جائے. بے شک. مرد کے لیے حکم ہے کہ کھل کے نماز پڑھے, عورت کے لیے حکم ہے سمٹ کے نماز پڑھے. جی جی بے شک. یا سبحان اللہ اللہ. نماز ایک ہی ہے, پھر یہ طریقے الگ کیوں؟ اس لیے کہ عورت کا نماز میں بھی پردے کا خیال رکھا گیا ہے. بے شک بے شک. سبحان اللہ. مرد کے لیے حکم ہے سجدہ کرے, تو سجدے میں مرد جو سجدہ کرتا آپ جانتے ہو پنڈلیوں سے جانگیں اس کی الگ رہیں, سمجھ رہے ہیں. عورت کے لیے حکم ہے پہلے بیٹھ جائے اور بیٹھ کے ہی وہیں سمٹ کے سجدہ کرے. جی بے شک. ہائے ہائے, جس پردے کا خیال نماز میں بھی رکھا گیا اور تم شادیوں میں خیال نہیں کرو جی یار, جبکہ نماز تو صرف نیک کام ہے, نماز میں تو کوئی غلط کا مسئلہ ہی نہیں. جی بے شک. اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہوگا یا پڑھ رہی ہوگی تو غلط نظر سے اسے کتنا بھی مکارو نہیں دیکھے گا, اس لیے سوچے گا یار اب تو نماز پڑھ رہی ہے, نہیں دیکھے گا آدمی. کتنا بھی گناہگار ہوگا مگر نہیں دیکھے گا, چونکہ نماز ہے, اتنا تو خیال ہے اس کے دل میں. لیکن پھر بھی خیال رکھا گیا کہ نماز میں بھی اپنے جسموں کو سمیٹو. جی تو پھر شادیوں میں جہاں تمام غنڈے بدماش ٹہل رہے ہوتے ہیں, وہاں تم اپنے جسموں کی نمائش کیوں کر رہی ہو؟ جی میرے بھائیوں ہیں, وہاں جتنا ہو سکے. اگر مرد کھانا کھلانے تو میری بہنوں چاہے بھوکے آ جاؤ, فاقے سے آ جاؤ, لیکن کھانا نہ کھاؤ غیروں کے ہاتھ کا دیا ہوا. بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ جی جی بے شک. نبی کی شان میں میرے بھائیوں, آپ چاہتے ہو کہ محبت ہم نبی سے کریں تو سچی محبت یہی ہے کہ نبی کے فرمان پہ عمل کرو. ہمارے معاشرے میں بھی کوئی بیمار ہوتا لوگ آتے جاتے ہیں کہ نہیں آتے جاتے ہیں, خیریت ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے. لیکن ہمارے ہاں ایک طرح کی خیریت ہوتی ہے, اس خیریت کو سنیں. ہمارے ہاں بھی خیریت ہوتی ہے مگر کیسی ہوتی ہے؟ وہ خیریت نہیں ہوتی ہے بلکہ اور مریض پہ بوجھ بن جاتے ہیں. ہم مریض کی خیریت لینا جانے تو ناشتہ بھی اسی کے گھر کریں گے, کھانا بھی اسی کے گھر کھائیں گے. یار ایک بات بتاؤ, اس کا تو ہاتھ ویسے ہی ٹائٹ ہے, قرضہ لے لے کے یار وہ اپنی بیماری کا علاج کر رہا ہے, اس کے کاروبار میں تالا لگ گیا, بیمار ہے, بستر پہ پڑا ہے. 1000 روپے روز کی دوا چل رہی ہے تو 2000 روپے روز کا لوگوں کا کھانا اور آنا اور جانا. بے شک بے شک. یہی بات. سچ بات, بھائی میری بات صحیح ہے کہ نہیں؟ صحیح بات. اور ہم مسلمان ہیں بانچے اوپر کو کر کے کہتے ہیں میں تو خیریت لے کے آؤں, خیریت لے کے آؤں یا تو اسے اور ڈبو کے آیا ہے. جی اے میرے بھائی ذرا بتاؤ یار, کاروبار میں تالا لگ گیا, بچے قرضہ لے لے کے باپ کا علاج کر رہے ہیں, اور اگر صبح سے لے کے شام تک 10 لوگ بھی آ گئے نا خیریت کے لیے, ایک آدمی پہ 200 روپے بھی اٹھ گیا تو 2000 ویسے ہی اٹھ گیا. کتنا اچھا ہوتا کہ تو اپنے گھر کھا کے جاتا اور کہتا کہ بچوں میں کھانا نہیں کھاؤں گا, صرف میں اپنے اس عزیز کی خیریت کے لیے آیا تھا. جی جی بے شک. بیٹا میں کھانا کھا کے آیا ہوں, بالکل نہیں کھاؤں گا, بنا بھی لوگے تب بھی نہیں کھاؤں گا میں, اور بلکہ اپنے اس عزیز کے لیے کچھ لے کر کے جاؤ. جی کیا بات ہے. کیا کرو, کچھ لے کر کے, ہاں. اور سنیں, بلکہ پھل بھی نہ لے کے جائیں. 10 لوگ لے کے گئے 10 درجن کیلا, وہ ایک کیلا بھی نہیں کھا رہا, بیمار ہے, اسے کیلے کی ضرورت نہ تھی.
جب اس کی خیریت لے کے واپس آؤ نا تو حیثیت کے مطابق اس کے ہاتھ میں 200-500 کا نوٹ تھماؤ جی بات صحیح. اور کہہ دو یار ہم کھانے کے لیے کچھ لانا چاہتے تھے یار، ہم اس لیے نہیں لائے کہ پتہ نہیں ڈاکٹر نے کیا منع کیا ہے اور کیا کہا ہے. جی جی بے لے شک جو تیرا دل چاہے تو کھا لینا، تاکہ اسے شرمندگی بھی نہیں ہو کہ یہ مجھے مدد کر رہا میری. اور اگر صبح سے شام تک 10 لوگ بھی 200 روپے دے گئے تو 2000 ویسے ہی ہو گیا. اس کے بچوں کا خرچہ بھی چلتا رہے گا، اس کی دوا بھی چلتی رہے گی. سبحان اللہ سبحان اللہ بے شک بے شک. بولو بھائی ہو جائے گا. جی جی. جی ہمارے معاشرے میں یار ایسا نہیں ہے، پتہ نہیں کیوں، پتہ نہیں کیوں. ہم تو میتوں تک میں نہیں چھوڑتے. اگر میت میں جاتے ہیں تو وہاں بغیر کھائے نہیں ٹلتے. میت میں بھی 4 بھگونے اٹھ جاتے ہیں، 4 بھگونے. ابھی تو زندہ مولانا، اب کیسے چھوڑ دیں گے؟ ہم نے تو مرے تک کے نہیں چھوڑے. ہائے میری قوم، مجھے افسوس ہوتا ہے. اسی لیے جتنی بھیک مانگنے والے اس مسلمانوں میں ہے نا، اتنا بھیک مانگنے والے شاید کسی قوم میں ہو. جی جی خیریت کے لیے جاؤ تو بوجھ نہ بنو. جی آپ کیا کرو، آپ اس کو 100-200 روپیہ دے کر کے آؤ. بے شک وہ قرضے میں نہیں جائے گا. انشاءاللہ اگر وہ انتقال بھی کر گیا نا تو اس کے بچے کو بعد میں گھر بیچنے کی نوبت نہیں آئے گی. اس کے بچے کو باپ کی دکان بیچنے کی نوبت نہیں آئے گی. جی اس کی بیوہ جو بیوی بچ جائے گی نا، اسے اپنے خرچے کے لیے پریشانی نہیں آئے گی. ورنہ باپ مر گیا، بچے یتیم ہو گئے، کاروبار کو تالا لگ گیا، ماں عدت میں بیٹھ گئی، کھانے کے لالے ہیں. لوگ جب باپ زندہ تھا تو بہت آتے تھے، باپ مر گیا اب کوئی خیریت کے لیے نہیں آتا. بے شک بے شک. اب کوئی نہیں آتا. اللہ اکبر. کبھی باپ مر جایا کرے تو یتیم بچوں کی خیریت کے لیے بھی چلے جایا کرو. میرے نبی فرماتے اگر یتیم بچے کے سر پہ تو نے پیار سے ہاتھ رکھ دیا، کچھ دینا تو دور کی بات ہے، اگر یتیم کے سر پہ تو نے پیار سے ہاتھ رکھ دیا، تیرے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آئیں گے اللہ اتنے تیرے گناہ معاف فرما دے گا. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ اتنی تیرے نامہ اعمال میں نیک ہی رکھ دے گا. کبھی یار اس کے باپ کے مرنے کے بعد بھی ان بچوں کی خیریت لے لیا کرو. 40 میں تک تو پھر بھی لوگوں نے کچھ آنا جانا کیا تھا، لیکن ادھر 40واں ہوا اور ان کچھ بچوں کو کوئی پوچھتا نہیں ہے کہ ہائے اب تیرا کیا حال ہے. لوگوں ان بچوں کو پوچھا کرو، یتیموں کو پوچھا کرو. جو یتیموں کا خیال رکھتا ہے میرا اللہ اس کا خیال رکھتا ہے. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. کبھی بھی یار مریض پہ بوجھ نہ بنو. بے شک بے شک.